تھا، اور یہ واحد اشاعت التوحید ہے، یہ واحد میری جماعت ہے جو فتویٰ بھی قرآن سے لگاتی ہے۔ باقیوں کے فتوے ہوتے ہیں دارالفتاء میں اور تلی واٹ میں، سارے جی فلانا حیات النبی کا منکر ہے۔ کون منکر ہے؟ آپ میں سے ہے کوئی حیات النبی کا منکر؟ فلانا حدیث کا منکر ہے۔ حدیث کا منکر کافر ہوتا ہے، حدیث کا منکر مسلمان نہیں ہوتا۔ الٹا الزام کیا؟ او جی یہ جو لوگ ہیں نا یہ حدیث کا انکار کرتی ہے اور پھر کہتے ہیں یہ فتویٰ لگاتی ہے۔ ان سے پوچھو اس سے بڑا فتویٰ کیا ہوگا؟ کسی کو منکر حدیث کہنا، اس کو کافر کہنا دونوں برابر ہے۔ اور جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے، اسی طرح پیغمبر کے قطعی فرمان کا منکر بھی کافر ہوتا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو، ہم اس طرح کے فتوے نہیں لگاتے کہ یہ کچے فتوے، مفتی کا فتویٰ، مولوی کا فتویٰ، فلانے کا فتویٰ۔ ہم فتویٰ بھی وہ لگاتے ہیں جو قرآن میں منصوص کھڑا ہے۔ اب یہ میرا فتویٰ نہیں، لستم علی شیء، کوئی ترجمہ دیکھ لو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہ پہلا نقطہ آیا کہ جب تک اللہ کی وحی اس کی اقامت نہ ہو اور قول کٹورے اور بزرگوں کی لکھتیں، بڑوں کی لکھتیں، ان سے منہ موڑے نہیں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے نہیں، اس وقت تک مولوی کہلائے، پیر کہلائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان بھی نہیں ہو سکتا، دیندار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا۔ دوسرا سنو، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ دوسرا نقطہ تو ذرا خیال سے سننا، فرمایا لقد کفر، سارے پڑھو، سارے پڑھو، لقد کفر، اللہ کی قسم پکے کافر ہے۔ لقد کفر کا معنی واللہ، لقد کفر، قد پہ لام اور پھر ماضی کے سیاق میں قد پہ لام آ جائے تو یہ معنی قسمیہ بن جاتا ہے اور تقدیر عبارت بنتی ہے واللہ لقد، اللہ کی قسم وہ لوگ پکے، بولو یار ترجمہ دیکھ لینا، قرآن سے ایک لفظ باہر جاؤں تو بتا دینا۔ لقد کفر، اب کوئی اچھا معنی کر لو، میٹھا میٹھا کافر، پیارا پیارا کافر، خیستہ خیستہ کافر، جو مرضی کر لو، سونا سونا کافر، لیکن معنی جہاں کرنا پڑے گا مفتی مولوی سب کو، لقد کفر، اللہ کی قسم وہ لوگ پکے کافر۔ کون؟ قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا، اس میں اللہ کی صفات ہیں، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ حاجت روا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ مشکل کشا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ ما فوق الاسباب سننے والا ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ عالم الغیب ہے، عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ متصرف ما فوق الاسباب ہے۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے لقد کفر، قرآن کہتا ہے اللہ کی قسم کافر ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا وہ پکے کافر ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور جن کا عقیدہ ہو
احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے. احد ہا احمد سڈوایا، اور جن کا عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ قیامت کے دن سر عرش اللہ بن کے نکلیں گے، جن کا عقیدہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہزاروں مشکلیں میری آسان ہوئی، اس مشکل کشا کو مشکل کشا کہتے کہتے ادب سے زبان تھام کے رہ گیا میں، حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے. جس کا یہ عقیدہ ہو وہ کون ہے؟ بولو، کہو لقد کفرا. کیا ہے لقد؟ لقد کفرا. عیسیٰ پیغمبر کو سمیما فوق الاسباب سمجھنے والا، حضرت عیسیٰ پیغمبر کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا، وہ اگر لقد کفرا تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت علی اور کسی اور ہستی کو بھی ما فوق الاسباب سمیع سمجھنے والا، ما فوق الاسباب حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ کی قسم وہ بھی اسی طرح کافر ہے جیسے لقد کفرا. یہ دوسرا نقطہ ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک. تیسرا فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا، ثالث ثلاثہ، تین کا ایک، تین اکنوم ان سے ایک، جو تین الہ مانے یا تین کو الوہیت کا جز مانے یا تین اکنوم مانے، یا آسان لفظوں میں جو تین کو حاجت روا مانے، مشکل کشا مانے، تین کو سمیع ما فوق الاسباب مانے، وہ بھی کون ہے؟ لقد کفرا. یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ اونچے بولو. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ تین مسائل اور چوتھا مسئلہ فرمایا میرا پیغمبر بلغ، جس کو پہنچانا ہے. اور ساری دنیا جب یوں فتویٰ لگے گا ساری دنیا ناراض ہوگی. میٹھی میٹھی تقریروں پہ تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا. اور یہ یاد رکھو میٹھے انداز میں توحید بیان ہوتی نہیں. قرآن اللہ کے جلال والا کلام ہے، اور اگر قرآن بیان کرنا ہے آدمی میٹھا بن ہی نہیں سکتا. میٹھا وہی بنتا ہے جو اندر سے پھیکا ہوتا ہے. اندر توحید موجود ہو وہ کبھی میٹھا کیسے بنے گا؟ آپ ایمان سے بتائیں انبیاء سے بڑا اخلاق والا کون ہے؟ اللہ کے نبیوں سے بڑا با اخلاق کون ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں جی بڑا تشدد ہو گیا، بڑی سختی ہو گئی، اور جی لہجہ سخت ہے، اور جی فلانا سخت ہے. میں نے کہا حضرت نوح پیغمبر سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ تک ایک پیغمبر تو بتانا جس کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی ہو. پیغمبر مسئلہ بیان کرتا ہے اذا ہم فریقان یختصمون. دو جماعتیں ابھی تقریر ختم نہیں ہوتی، تکلیف شروع ہو جاتی ہے. ظالم کو ظالم کہو اور ظالم کو غصہ نہ آئے، مشرک کو مشرک کہو گے اور مشرک کو غصہ نہ آئے، کافر کو کافر کہو گے اور اسے غصہ نہ آئے. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے میرا بھائی مسئلہ توحید بیان تب ہوتا ہے جب انداز بھی نبیوں والا ہو، نصاب بھی نبیوں والا ہو. انداز بھی انبیاء والا، نصاب بھی نبیوں والا. اور اللہ کے فضل سے اس دور میں اس پہ اگر قائم ہے تو اس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنت. مسئلہ بھی نصاب بھی نبیوں والا،
اور انداز بھی نبیوں والا. اور آپ کو پتہ ہے آج کل کئی لوگ کہتے ہیں جناب تقریر ایسی ہونی چاہیے سارے ہی خوش ہونے چاہیے, سارے خوش ہوں اور ایسے جلسے ہوں سارا کوئی ناراض نہ ہو. میں نے کہا میرا بھائی اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا خوبصورت زبان والا, اخلاق عالیہ والا, میٹھے بولوں والا, فصاحت بلاغت والا, جوامع الکلم کائنات میں آیا ہی نہیں, آ سکتا ہی نہیں. لیکن وہ میرا نبی جب مسئلہ توحید بیان کرتا ہے تو گلے میں ہار نہیں ڈالے جاتے, پتھروں کی بارش آتی ہے, کانٹے بچھائے جاتے ہیں, وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اگر اللہ کی توحید اخلاص کے ساتھ بیان ہو پھر نہ بڑے کا ڈر, نہ چھوٹے سے لالچ, نہ دنیا کا لالچ.